جب بلڈ سپلائی کم ہو جاتے تو ہمارے جو ہیلتھی ٹیشوز ہے وہاں پر بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتے تو ڈیزیزز کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کی پیشنٹ میں جو سلائیوا ہوتے ہیں، تھوک وغیرہ جس کو کہتے ہیں، وہ کم پروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی اینٹی بیکٹیریل ہے۔ تو اگر اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں، جو مسوڑے میں سے جب مسوڑے بیمار ہوتے ہیں، مسوڑوں کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، تو کیا شوگر اور ہارٹ ڈیزیز سے اس کا گہرا تعلق ہے؟ بالکل، شوگر ایسے کیونکہ ہمارے جو ڈینٹل کی زیادہ تر ایشوز ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے بیکٹیریا کے ساتھ، اور بیکٹیریا کو جب ایک انوائرمنٹ مل جاتے ان کا جو اچھا سا انوائرمنٹ ہے وہ شوگر، جی جی ٹھیک ہے، جب ان کو شوگر مل جاتے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنی پروسیس کر لیتے ہیں۔ تو نارملی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں شوگر لیول ویسے زیادہ ہوتے ہیں، جی جی جب اس میں شوگر لیول زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں پر بیکٹیریا کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ دوسرا یہ ہے کہ ان پیشنٹ میں جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہاں پر بلڈ سپلائی بھی کم ہوتے ہیں۔ جب بلڈ سپلائی کم ہو جاتے تو ہمارے جو ہیلتھی ٹیشوز ہے وہاں پر بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتے تو ڈیزیزز کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کی پیشنٹ میں جو سلائیوا ہوتے ہیں، تھوک وغیرہ جس کو کہتے ہیں، وہ کم پروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی اینٹی بیکٹیریل ہے۔ تو جب یہ چیزیں کم پروڈیوس ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بیکٹیریا کو ایک اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے۔ تو اس طرح جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے سیم ڈائبیٹک جو پیشنٹ اور ہارٹ کی پیشنٹ، ان لوگوں میں یہ جو مسوڑوں کا مسئلہ، دانت کا گرنا، یہ مسئلے زیادہ ہو جاتے ہیں۔